सादकाबाद में से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ जितनी मेरी गंदम होती है मैं हर साल गंदम अल्लाह के नाम पे बांट देता हूँ। हर आदमी आके यहाँ से ख़रीद सकता है। इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी है ये बढ़ाते जाएंगे हम तंदूर। जिस तरह इन्होंने दूसरी यूसी में हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए 5 रुपए की रोटी का इफ्तिताह किया तंदूर बनवा के, तो यहाँ पे भी इन्होंने हमें बुलाया और इनके प्यार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जो बंदा 5 रुपए रोटी नहीं सेल करेगा उनमें से मैं 5 लाख रुपए का एक चेक भी लेता हूँ तंदूर वाले मालिक से। 5 रुपए रोटी जिस दिन मुझे शिकायत आ गई वो मुझे हक हासिल होगा कि मैं उसी दिन चेक कैश करवा लूँ। हजरत उमर ने जो कहा था कि दरिया फरात पे कुत्ता भी भूखा मर जाए तो मैं उसका जिम्मेदार हूँगा, मैं उस सोच पे निकला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ। कैपिटल स्पेशल में आज हम आपकी मुलाकात अब्दुल करीम कलवाड़ साहब से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने 3 माह के कलील अरसे में चौथा ऐसा तंदूर खुलवा दिया है जहाँ पर 5 रुपए की रोटी मिलती है। सवाल ये है कि पूरी दुनिया से मुराद पाकिस्तान में 10 रुपए की रोटी हो चुकी है, 5 रुपए की रोटी यहाँ पर क्यों दी जा रही है? और 3 माह के कलील अरसे में ये चौथे प्रोजेक्ट पर चले गए हैं। इसके पीछे क्या इनके कोई सियासी मकासद हैं या जाती मकासद हैं या अवामी फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं? आज हम इन्हीं से जानेंगे और साथ ही साथ हम इनसे पूछेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ये कितने प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं अवाम की फलाह बहबूद के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुल करीम कलवाड़ है जी। बेसिकली तो मैं पीटीआई से ताल्लुक़ ज़रूर रखता हूँ जी, लेकिन जब इमरान खान साहब ने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाई तो मैं उनके साथ हो लिया। इस मिशन में मैंने ज़िंदगी में काम बहुत किए हैं, अल्लाह का करम है। जो मुझे अल्लाह ने ज़मीन दी है, सादकाबाद में से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ जितनी मेरी गंदम होती है उसकी जो आमदन है मेरी ज़मीन की, मैं हर साल गंदम अल्लाह के नाम पे बांट देता हूँ। और वो भी इस तरह, ये नहीं है कि किसी को कहते हैं कि वो लाइनों में लगे, वो भी उनके घर में हम पहुंचाते हैं। एक सिस्टम बनाया है, उन लोगों का नाम लिख लिया हुआ है और हर आदमी के घर हम खुद पहुंचाते हैं। अच्छा, फिर आपने 5 रुपए कीमत क्यों रखी? यानी फिर आपको रोटी मुफ्त बांटनी चाहिए थी, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए था? इमरान खान साहब ने क्योंकि मुफ्त के जो क्या कहते हैं ये सिस्टम शुरू किया है या लोगों ने दस्तरखान बनाए हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ जो आम आदमी है वो जाते हुए डरता है कि कहीं मुझे कोई महल्लेदार देख ना ले कि मैं यहाँ जाके रोटी खा रहा हूँ। इसलिए ये आधे रेट पे यहाँ मैंने ये रोटी का हिसाब रखा है। हर आदमी आके यहाँ से ख़रीद सकता है। किसी का मेरे पे, मैं समझता हूँ कि मैं एहसान नहीं कर रहा, मैं अपनी ज़ात के लिए, अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। जो चाहे यहाँ से ख़रीदे, अपने पैसों से ख़रीदे, इसलिए ये मैंने सिस्टम ये शुरू किया। आपने 3 माह पहले शुरू किया था, अब ये चौथा प्रोजेक्ट है आपका यहाँ पर ये बहार कॉलोनी में। मैं अपने नाज़रीन को ये बात भी बताता चलूँ कि हमारे साथ फरियाद भट्टी भी मौजूद हैं। हम इनसे भी इस पर बात करेंगे कि ये एशिया की दूसरी बड़ी कॉलोनी है जहाँ पर ईसाई क्रिश्चियन कम्युनिटी बैठी है। फरियाद साहब से भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन कलवाड़ साहब एक सवाल है कि 4 प्रोजेक्ट आपने लॉन्च कर दिए हैं, आइंदा आने वाले दिनों में कितने प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा है और क्या इसके सियासी मकासद हैं या इसके सिर्फ अवामी और फलाही मकासद हैं? मैं ये समझता हूँ कि मेरे जहन में ये फलाही है, ठीक है। अगर सियासी होता तो इलेक्शन के दिनों में होता, ये इलेक्शन से 2 साल पहले है और ये इंशाअल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी है ये बढ़ाते जाएंगे हम तंदूर। इसके अलावा मैं एक काम करना चाहता हूँ, वो सब्ज़ी हम अपने इलाके में बिस्मिल्लाह करके बेचेंगे और वो आधे रेट पे बिकेगी, जिसमें 4 चीज़ें, आलू, प्याज, टमाटर और एक मौसमी सब्ज़ी होगी। हम इंशाअल्लाह ताला आधे रेट पे बेचेंगे। तो इसके कितने पॉइंट्स आप बनाएं? वो भी कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ हमसे मुमकिन होगा। बात तो ये है कि भी जितनी अल्लाह तौफीक देता जाएगा उसके मुताबिक आगे चलते जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ फरियाद भट्टी साहब मौजूद हैं। इस जो कम्युनिटी जो बहार कॉलोनी है इसकी खसूसियत बताने के लिए कि इसकी खसूसियत क्या है और यहाँ पर जो तंदूर खोलने की क्या वजह पेश आई, इन्हीं से जान लेते हैं। फरियाद साहब, आप पहले बता रहे थे इसकी हिस्ट्री के बारे में, तारीख के बारे में भी, उस बारे में भी हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए और दूसरा इस प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या तासुरात हैं?
میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیم کھلواڑ صاحب یہاں سے ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے. اس سے پہلے 4 دفعہ PMLN سے بھی ہمارے پاس MP رہے ہیں. لیکن کلیم کھلواڑ صاحب کیونکہ مسیحی برادری سے بڑا زیادہ پیار کرتے ہیں، تو جس طرح انہوں نے دوسری UC میں ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے 5 روپے کی روٹی کا افتتاح کیا تندور بنوا کے، تو یہاں پہ بھی انہوں نے ہمیں بلایا اور ان کے پیار کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میرے حلقے میں چاہے کوئی بھی رہتا ہو، میرا مذہب پہلے انسانیت ہے، یا میرے ساتھ ان کا پیار اس طرح ہے کہ جو میں نے سیکھا میں وہ بانٹوں. تو تفریق نہیں کی انہوں نے مذہب کی یا رنگ کی یا نسل کی یا برادری کی، تو اس میں اپریشیٹ بھی ہم کرتے ہیں. دیکھیں بہار کالونی میں بڑا سمجھا جاتا ہے کہ امیر طبقہ ہے، جو کہ سچ بھی ہے، ٹیچرز ہیں، پریچرز ہیں، بڑے پاسٹرز بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ملحقہ جو ہماری کرسچن آبادیاں ہیں، جیسے بہادر پور ہے یہاں پہ، اور ساتھ ان کی شبنم کالونی ہے، وہاں پہ جو کرسچنز ہیں وہ سارے محنت مزدوری والے لوگ ہیں. تو ان کو یہ کیونکہ ساتھ لگتی ہیں آبادیاں، تو پھر ان کو کافی فائدہ ہوتا ہے. جب یہاں سے رات کو گیس چلی جاتی ہے تو روٹی نہیں بنائی جاتی، تو پھر یہاں سے وہ جب لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں، ایز اے پرسنالٹی دعا کرتے ہیں. دیکھیں PTI میں آنا یا PTI کا ورکر ہونا یا PTI کے ساتھ یا نونلی کے ساتھ چلنا وہ الگ بات ہے، لیکن جو انسانیت کی بات ہے انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ رہنے والا ہر کرسچن اب اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ کلواڑ صاحب انہیں پیار کر رہے ہیں. اچھا جی، چونکہ پروگرام کا اختتامی حصہ ہے، کلواڑ صاحب سے ہم جان لیتے ہیں کہ روٹی کا جو پروجیکٹ انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ 5 روپے کے اس وجہ سے رکھی کہ کسی کو یہ معیوب نہ لگے کہ اسے کوئی دیکھ لے گا فری کی روٹی لیتے ہوئے. اور جو سبزی والا جو پوائنٹ ہے جس پر وہ بات کر رہے ہیں، مشکل نہیں ہوگی؟ اور کیا اس کے لیے کوئی آپ چندے کا نظام بھی بنائیں گے کہ مختلف لوگوں سے چندہ لیں گے؟ نہیں، بالکل چندے کا کوئی نظام نہیں ہے. حکومت نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، پہلے تندور کا افتتاح DC لاہور نے کیا تھا، انہوں نے مجھے آفر بھی کی تھی کہ سبسڈی آپ کو دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار حکومت کے اور کرنے کے کام بہت ہیں، وہ کرے، ہم یہ کام خود کریں گے اور جب تک کر سکتے ہیں خود ہی کریں گے. اچھا، اس کا کوئی سسٹم بنایا آپ نے، کوئی کمیٹی بنائی ہے آپ نے، یا بس اکیلے کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ مختلف دوستوں کو ملا کر رہے ہیں؟ ابھی تک دعوت دے رہے ہیں. اصل تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری تحریک ہے. میں نے 1 مہینہ پہلے عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ آپ اپنے ٹکٹ ہولڈر MPA صاحبان کو یہ ہدایت کریں کہ وہ اپنے حلقے میں 1 تندور 10 تندور یا سبزی کے سٹال کھول سکتے ہیں آدھے ریٹ پہ، تو وہ کھولیں. میں مخیر حضرات سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس تحریک میں اس طرح شامل ہوں کہ آپ وہ اپنی مرضی سے جہاں دل کرے کھولیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ ہم ان کے اس معاملے میں یہ نہیں ہے کہ بھی ہمارے ذریعے کوئی بھی کام نہ کریں. وہ اپنے ذریعے جہاں وہ مناسب سمجھتے ہیں اپنے علاقے میں جہاں وہ مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کریں. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے اور بہت اچھا نقطہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ جتنے مخیر حضرات ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس تحریک کا حصہ بنیں. انہوں نے اسے تحریک کا نام دیا ہے اور واقعتاً یہ تحریک ہی ہے. اگر یہی طریقہ کار اختیار کیا جائے، پنجاب کے تمام MPAs، پاکستان کے تمام MNAs اور دیگر صوبوں کے تمام MPAs اپنے اپنے حلقہ جات میں اسی طرح کا انیشیٹو شروع کریں. اور سبھی کو معلوم ہے کہ جتنے بھی MPAs MNAs ہیں وہ اچھا کھاتے پیتے لوگ ہیں، اچھا ان کا لائف سٹائل ہے. تو وہ اگر عوام کے لیے اس طرح سے کام کریں گے تو یہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر ہوگا اور معاشرتی ترقی کے لیے بہتر ہوگا. ہمیں آگے بڑھ کر اسی طرح سے کام کرنا چاہیے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس بات کو کیسے انشور کرتے ہیں کہ 5 روپے کی روٹی وہ بیچے گا ہی بیچے گا؟ میں نے سسٹم بنایا ہے جی کہ ایک سٹیمپ پیپر لیتا ہوں، ایگریمنٹ ہوتا ہے. جو بندہ 5 روپے روٹی نہیں سیل کرے گا ان میں سے میں 5 لاکھ روپے کا ایک چیک بھی لیتا ہوں تندور والے مالک سے کہ بھی آٹا دینا میری ذمہ داری ہے. 5 روپے روٹی جس دن مجھے شکایت آ گئی جو میں آپ کے پاس 5 لاکھ کا چیک دیا ہوا ہے، وہ مجھے حق حاصل ہوگا کہ میں اسی دن چیک کیش کروا لوں، کیونکہ ان کو یہ ڈر رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ جائز طریقے ہو. یہ نہ ہو کہ یہ 5 روپے کی روٹی 10 روپے کی روٹی یا 6 روپے کی روٹی یہ سیل کریں. اس لیے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے میں نے کھولے ہیں تندور، مجھے ابھی تک کسی سے شکایت اب نہیں ہے. آگے بھی میں انشاءاللہ تعالی جیسے سسٹم بڑھے گا آپ دیکھیں گے کہ ہم جب DC صاحب تشریف لائے تھے نا
تو مجھے انہوں نے آفر کی تھی کہ جی اگر آپ چاہیں تو آپ سبسڈی لے سکتے ہیں. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ ہمیں فنڈز دیتے ہیں, میں کیونکہ یہاں سے ٹکٹ ہولڈر ہوں, میں نے یہاں سے 81% ووٹ حاصل کیے ہیں, تو میں یہ نالی کے دونوں طرف سڑکیں ابھی تعمیر کروا دی ہیں اور بھی میرے جو ہیں کام ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام وہ کریں, ہم اپنا خود حق ادا کریں. اللہ نے اگر توفیق دی ہوئی ہے تو ہم سب مل کے اپنے علاقے کو, میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں, لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ حضرت عمر نے جو کہا تھا کہ دریائے فرات پہ کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا, میں اس سوچ پہ نکلا ہوں. اللہ مجھے کامیاب کر دے کہ اس حلقے میں جہاں جہاں بھی سیوریج کا کام ہے, صاف پانی کا ہے اور سڑکیں ہیں, انشاءاللہ تعالی میں تعمیر کرواؤں گا, اور اس کے بعد وہاں سوسائٹیاں قائم کریں گے جیسے دوسری کوآپریٹیو سوسائٹی ہیں, پلاٹ ٹرانسفر ہوں گے اور ایک اس کا آفس ہوگا. ہر جو گلی ٹوٹے گی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ گلی اسی رات تعمیر ہوگی, تاکہ دوبارہ وہ گلی ٹوٹنے کے لیے انتظار حکومت کا نہ کرے کہ یہ ساری گلی ٹوٹ جائے گی تو پھر بنوا لیں گے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ میں نے ایک یہ جو سوچ لے کے نکلا ہوں, اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ زندگی میں مجھے بڑا کام کرنے کی توفیق عطا کر. اور انشاءاللہ تعالی صفدر صاحب, میں کیپٹل ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اس مشن کو, یہ جو تحریک ہے جس میں ہم سب مل کے اکٹھے چلنا چاہتے ہیں, اور اس میں جب کتابیں دیتا تھا تحصیل صادق آباد میں, اس وقت بھی میں نے, جو دوست بھی میرے ساتھ رہتا تھا کہ کہے کہ آپ یہ پیسے لے لیں کتابیں بانٹ دیں, میں انہیں یہ کہتا تھا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھے اس میں نہ ڈالیں. آپ جتنا کر سکتے ہیں آپ خود کریں, خود کرنا شروع کریں. آپ جس علاقے میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقدار, اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کریں, اپنے علاقے میں کریں گے تو آپ سب کو جانتے ہیں. جب آپ سب کو جانتے ہیں تو آپ اس غریب کی, اس حقدار کی مدد کریں گے, نہ کہ ہر آتے جاتے کی کریں گے جس کے پاس بہت ہے. میں سمجھتا ہوں اس سوچ کو لے کے آگے انشاءاللہ چلیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو PP 166 میں انشاءاللہ بہت بہتری نظر آئے گی جب بھی آپ آئیں گے. ہم آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور جتنی عوام آپ کے ساتھ ہے, ہم نے یہاں پر دیکھا کہ عوام کا پیار آپ کے لیے بہت ہے, یہی پیار آپ کے لیے بڑھتا رہے اور آپ اسی طرح سے مختلف پروجیکٹس پر کام کرتے رہیں. آخر میں اسی دعا کے ساتھ کہ قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.